الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی نشست نمبر 250 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النور مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الفرقان سے درس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے اتارا ہے الفرقان اپنے محبوب بندے پر، تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو غضب الہی سے ڈرانے والا۔ یہ سورہ الفرقان ہے، اور اس سے پہلے سورہ النور کا جو آخری رکوع گزرا، اس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بلانے پر یا کسی عام مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ اور یہی بات جو ہے مفسرین نے یہ بھی بتائی کہ اس میں جمعہ اور 5 وقتہ نمازیں بھی داخل ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً نمازوں کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے، تو بعض لوگ اسے بدعت قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی یہی آیت مقدسہ یعنی جو سورہ النور کی آیت نمبر 62 ہے، تو اس میں جو اللہ نے فرمایا کہ جب واپس پلٹو تو اجازت لے کر جاؤ، تو یہ دراصل اسی حکم کا جو ہے اس حکم کی تعمیل ہے کہ جو مصافحہ ہوتا ہے، سلام کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اجازت لی جاتی ہے گویا کہ۔ تو یہ بدعت نہیں بلکہ قرآن کی اس آیہ مقدسہ سے اس کا ثبوت واضح ہوتا ہے۔ اب یہ جو سورہ الفرقان ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز رب کائنات نے اپنے ذکر سے کیا ہے۔ کیا فرمایا کہ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کیا برکت والی ہے۔ نزل الفرقان، جس نے اتارا ہے فرقان، برکت والی ذات ہے وہ جس نے فرقان کو اتارا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز۔ تو یہ قرآن جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، ہر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور ہر شے کو واضح کر دینے والی کتاب ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور فریب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ کتاب جو واضح کر دینے والی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو، اس فرقان کو نازل کس پر کیا؟ اعلی عبدہ، اپنے محبوب بندے پر۔ اللہ نے اس کتاب کو اپنے محبوب بندے پر، اس فرقان کو اپنے محبوب بندے پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے نازل کیا تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو غضب الہی سے ڈرانے والا، یعنی محبوب رب العالمین پر اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ آقا دو جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ سارے جہان والوں کو غضب الہی سے ڈرائیں، سارے جہان والوں کو۔ للعالمین، للعالم، کسی ایک جہان کے لیے نہیں، کسی ایک امت کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، ایک خطے کے لیے آپ کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے اور ہر گروہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے آخری نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔
تو آپ آخری نبی اور یہ آخری کتاب، قرآن آخری کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا کہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ ہو جائیں تمام جہانوں کو غضب الہی سے ڈرانے والے۔ تو جہاں جہاں رب کائنات کی رب العالمینی ہے، وہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی بھی موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ کیا ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اسی طرح رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، چاہے ان جہانوں کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی طرف جو ہے وہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، وہ جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں بنایا اس نے کسی کو بیٹا۔ اللہ کی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر ہے، آسمانوں اور زمینوں سب پر اس کی حکومت ہے، اور نہیں بنایا اس نے کسی کو بیٹا، اور نہیں اس کا کوئی شریک سلطنت میں، اور اس نے پیدا فرمایا ہر چیز کو، پس اس نے مقرر کیا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ۔ یعنی رب کائنات نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ سارا رد فرما دیا کہ جن قوموں کے اندر یہ وہم پرستی تھی یا جو یہ غلط جو عقیدے رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کے جتنے بھی عقائد ہیں اللہ نے ان سب کا رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور اس کا ایک خاص اندازہ مقرر کیا ہے، یعنی ہر چیز کو ایک لیول کے ساتھ ایک طریقے سے اللہ نے بنایا ہے۔ انسان ہی کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو آنکھیں، ناک، منہ، یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، ان چیزوں کو اگر تھوڑا سا ہٹا کر رکھ لیں تو انسان کی شکل کیسی لگے گی؟ ناک کو ماتھے پر رکھ دیا جائے، آنکھوں کو جو ہے ٹھوڑی کے نیچے لگا دیا جائے تو انسان کتنا بھیانک ہو جائے۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے کو رب فرماتا ہے کہ ایک اندازے سے ہم نے بنایا ہے، اور ہر چیز کا پورا ایک اندازہ جو ہے مقرر کیا، اسی کے مطابق اس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، اور بنا رکھے انہوں نے خدائے برحق کو چھوڑ کر ایسے خدا جو پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا معبود اور مخلوق کو جو اپنا خدا بنا لیا، بتوں کو خدا بنا لیا۔ تو فرمایا کہ بنا رکھے انہوں نے خدائے برحق کو چھوڑ کر ایسے خدا جو پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہیں قدرت رکھتے آپ کو نقصان سے بچانے کی اور نہ نفع پہنچانے کی۔ وہ یہ بات بھی، اس بات کی بھی قدرت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، اور اپنے آپ کو نفع پہنچانے کی بھی جو ہے ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہ نفع پہنچانے کی اور نہیں طاقت رکھتے کسی کو مارنے کی اور نہ زندہ کرنے کی اور نہ مرنے کے بعد جلانے کی۔ یعنی جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ تو وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ جس کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ
اپنے آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ مرنے کے بعد دوبارہ جلانے کے مالک ہیں، دوبارہ زندہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسی چیزوں کو اپنا انہوں نے خالق اور معبود بنا لیا۔ تو جو ایسی چیزوں کو اپنا خالق اور معبود بنا لے تو اس کا جو ہے خسارہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ تو سراسر خسارے میں ہے کہ جو چیز اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ کسی کو دوسرے کو کیا نفع اور نقصان پہنچائے گی؟ تو لہٰذا ایسوں کو معبود بنانا اور ایسوں کو معبود ماننا دراصل حماقت ہے اور اللہ رب العزت کی ناقدری ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کہنے لگے کفار کہ نہیں، یہ قرآن مگر محض بہتان جو گھڑ لیا ہے اس نے اور مدد کی ہے اس کی اس معاملے میں ایک دوسری قوم نے، سو یہ کہہ کر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور سفید جھوٹ بولا ہے۔ اب کفار نے اس قرآن پر اعتراض اٹھایا۔ وہ لوگ کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن قرآن پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ قرآن پر کیا اعتراض تھا کہ جی یہ قرآن جو اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں سے مدد لی ہے۔ کہتے تھے کہ جی یہود و نصارہ کی کتابوں سے جو ہے پڑھ لیا ہے، یا اسی طرح جو ہے کچھ غلاموں کا تذکرہ کرتے تھے کہ جی وہ فلاں فلاں غلام جو تھے ان کی مدد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو نعوذ باللہ گاڑ لی ہے۔ حالانکہ جن غلاموں کا وہ نام لیتے ہیں یہ غلام وہ ہیں جو خود عربی بھی نہیں ہیں، یعنی ان کی زبان ہی عربی نہیں ہے، اور یہ غلام وہ تھے کہ جن کو ان سے چھٹکارا ملا تھا، یعنی ان سے آزاد ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اگر بات یہی ہوتی کہ اس قرآن کو بنانے میں وہ افراد مدد کرنے والے تھے تو وہ جا کر چھاپا مار لیتے، پکڑ لیتے کہ جی یہ دیکھیں یہ اوراق ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ دیکھو آپ یہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایسی بات تھی نہیں، یہ قرآن تو ایسا قرآن ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کے کلمات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے شعراء جو عرب کے مانے ہوئے تھے وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، تو کوئی غلام جو ہے وہ ایسا کلام کیسے کہہ سکتا تھا؟ اور پھر قرآن نے خود ایک مرتبہ نہیں بارہا یہ چیلنج دیا کہ تم اس قرآن جیسی جو ہے ایک سورت بنا لو، اس جیسی ایک آیت بنا لو، تو وہ اس چیلنج کو نہ پہلے قبول کر سکے اور نہ قیامت تک اس کا جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ اور جس نے بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذلیل و رسوا کی ہے کہ اس کا مقابل جو ہے کوئی کلام پیش نہیں کر سکا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دراصل یہ بات انہوں نے جو کہی ہے کہ یہ محض بہتان گڑھ لی ہے، انہوں نے بڑا ظلم کیا اور سفید جھوٹ بولا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی بات کی ہے کہ عرب معاشرے کے اندر بڑی بڑی برائیاں تھیں، لیکن جھوٹ کو وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، جھوٹ کو وہ برا تصور کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل عرب، تمہیں یہ شرم بھی نہیں آئی کہ وہ بات جو تم معیوب سمجھتے ہو آج تم ایسی بات کہہ رہے ہو؟ تو اللہ نے صرف اتنی بات کہہ کر اس بات کا جواب دے دیا کہ فقد جاءوا ظلما وزورا، انہوں نے بڑا ظلم کیا اور سفید جھوٹ بولا ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کفار نے کہا یہ تو افسانے ہیں، یہ افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، اس شخص نے لکھوا لیا انہیں، پھر یہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اسے ہر صبح و شام تاکہ ازبر ہو جائیں۔ وہی یعنی قرآن کے بارے میں کہ جی تو قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی لکھوا لی گئی ہیں، کچھ لوگوں نے لکھ دی ہیں، اور صبح شام جو ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تاکہ یاد ہو جائے، اور پھر یہ جو ہے آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں. کیا فرمائیں؟ آپ فرمائیے اتارا ہے اس کو اس خدا نے جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سارے رازوں کو. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اس رب کا کلام ہے. کیا فرمایا کہ جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سارے رازوں کو. انہ کان غفورا رحیما، واقعی وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. اب پہلے ہی انہوں نے اعتراض کیا قرآن پر، اب قرآن کے بعد صاحب قرآن پر اعتراض شروع ہو گیا. پہلے تو کہتے تھے نا جی کتاب جو ہے جی اپنی طرف سے گاڑ لی ہے اور بنا لی ہے. اب اگلا اعتراض صاحب قرآن پر کیا کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی کفار بولے کیا ہوا ہے اس رسول کو کہ کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں. یہ کیسا رسول ہے جی کہ جی تو کھانا کھاتے ہیں، یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اتارا جاتا ہے اس کی طرف کوئی فرشتہ اور وہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا. تو اعتراض کیا ہے جی کہ جی یہ تو کیسے رسول ہیں کہ کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں. ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ بازار میں خرید و فروخت کے لیے جانا یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، جا سکتے ہیں. جب تک انسان کسی نیکی کی غرض سے جا رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے. ہاں اگر اس کا مقصد کوئی غلط ہو، گناہ کا کام ہو، تو ظاہر ہے نہ بازار میں جا سکتا ہے نہ کہیں اور جا سکتا ہے گناہ کی غرض سے. تو بازار میں جانا یہ کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کھانا کھاتا ہے چلتا پھرتا ہے بازاروں میں. حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی تو کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے. جو معاملات زندگی ہیں ظاہر بات ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سارے وہ بھی کرتے تھے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی یہ کیسے رسول ہیں کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اتارا جاتا اس کی طرف کوئی فرشتہ اور وہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا. چلو اگر ٹھیک ایسا ہی ہے تو کہتے ہیں کہ فرشتہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو ساتھ ساتھ چلے اور لوگوں کو ڈرائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. بھائی فرشتہ اگر آتا تو وہ بھی تو انسانی شکل میں آتا. اور پھر اشکال وہی موجود کہ جی تو انسان ہے اور فرشتے کو اس کی اصل حالت میں اصل شکل میں تم دیکھنے سے رہے. فرشتے کو تو انسان نہیں دیکھ سکتا. جب انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا تو فرشتے کو کیا دیکھے گا، وہ تو نور سے پیدا ہوئے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہی تھا کہ ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تو ان کے ساتھ پھر کوئی ہوتا فرشتہ جو لوگوں کو ڈراتا کہ جی اللہ کے نبی ہیں. ایک اور اگلی بات، او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها، یا ایسا کیوں نہ ہوا کہ اتارا جاتا اس کی طرف خزانہ، یا کم از کم اس کا ایک باغ ہی ہوتا کھایا کرتا اس کی آمدنی سے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، کفار مکہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی وہ ہونا چاہیے، یا نبی کا کنسیپٹ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو ما فوق الفطرت کوئی چیز ہو، یعنی یہ اس دنیا کی کوئی شے نہ ہو، کوئی اور ہی چیز ہو، اس دنیا میں رہنے والا انسان نہ ہو، وہ کوئی اور ہو، کوئی فرشتہ ہو. تو بھائی اگر وہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا تو ہم کیسے اس کی پیروی کرتے؟ فرشتہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ تو ایک لمحے میں اس کا ایک قدم زمین پر دوسرا آسمان پر. تو انسان تو کہتا بھائی میں تو یہ نہیں کر سکتا، وہ تو بغیر کھائے پیے رہتا ہے، تو کیا انسان بغیر کھائے پیے رہتا؟ تو اللہ نے انسانوں میں انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے جو
اسی طرح زندگی گزاریں جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں. تو ان کا کنسپٹ یہ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ کوئی ما فوق الفطرت ہو. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جی نبی اگر ہو تو وہ تو ایسا کوئی سرمایہ دار ہونا چاہیے جس کے پاس بڑا سرمایہ ہو، مال ہو، دولت ہو، پیسہ، وہ نبی ہونا چاہیے نا. یا چلو سرمایہ دار نہیں ہے تو کم از کم زمیندار تو ہو. یہ تین چیزیں تھیں ان کے ذہنوں میں. اور آج ہم بھی شاید یہی سمجھتے ہیں کہ جی دین کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے پاس تو یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو. اللہ کے بڑے پیارے، تو اللہ کے بڑے پیارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کا مال اور دولت ہوتا ہے، دنیا کی ریل پیل ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے. تاریخ انبیاء علیہ السلام اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. گنے چنے چند انبیاء علیہ السلام کے علاوہ آپ اکثریت کو دیکھیں اٹھا کر کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. تو کہتے تھے کہ جی اگر ٹھیک ہے یہ نہیں تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی طرف خزانہ آتا یا ایک باغی ہوتا، کھایا کرتے اس کی آمدنی سے، ان کو اس کے لیے تگ و دو نہ کرتی، ان کو دوڑ دھوپ نہ کرنی پڑتی، تجارت نہ کرنی پڑتی، کاروبار کے لیے جو ہے دوڑنا نہ پڑتا، تو اس طرح آ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جنہوں نے فرمایا، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس فرشتے نے مجھے بتایا، اللہ نے مجھ سے یہ پیشکش کی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہو تو مکے کے یہ جتنے پہاڑ ہیں، یہ مکے کی جتنی ریت ہے، اس کو میں سونا بنا دوں اور یہ تمہارے ساتھ چلے گی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ نہیں یا رب، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ یہ سارا کچھ سونا بن جائے اور یہ میرے ساتھ چلے. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھاؤں. جب بھوکا رہوں تو تجھ سے آہوزاری کروں، اور جب پیٹ بھر کر کھا لوں تو تیرا شکر ادا کروں. میں تو یہ چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیرا کیا بن جاؤں، شکر گزار بندہ بن جاؤں، تجھ سے آہوزاری کروں. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کا ایک باغی ہوتا جس کی آمدنی سے کھاتے. اللہ نے فرمایا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے. یعنی بالآخر آ کر کیا کہنے لگے کہ جی تم لوگ تو ایسے شخص کی نعوذ باللہ پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اللہ فرماتا ہے ملاحظہ تو کیجئے کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے متعلق طرح طرح کی مثالیں، سو وہ اس بے ادبی کے باعث گمراہ ہو گئے، پس وہ راہ نہیں پا سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے بے ادب لوگ ہیں، اور جو بے ادب ہے فلا یستطیعون سبیلا، وہ راہ نہیں پا سکتا، وہ راہ ہدایت کو اختیار ہی نہیں کر سکتا جس کے اندر بے ادبی ہے. شیطان نے سب سے پہلے بے ادبی کی تھی نا کہ جی میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. تو جو بے ادب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ راہ ہدایت نہیں پا سکتے. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. بڑی خیر و برکت والا ہے اللہ تعالی. یعنی تبارک کے لفظ سے ہی اس سورت کا آغاز کیا، اور یہ دوسرے رکوع کا آغاز بھی اللہ نے تبارک کے لفظ سے کیا. بڑی خیر و برکت والے اللہ تعالیٰ. تبارک برکت سے ہم کہتے ہیں نا کہ جی اس میں برکت ہوگی. برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، اضافہ ہو جانا، کم چیز جو ہے زیادہ پر جو ہے پوری ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں. تو اللہ کی ذات خود بابرکت ہے. جو اس کا نام لے، جو اس کا کلام پڑھے، ظاہر بات ہے وہ بھی بابرکت ہو جائے گا. جو اس کے کلام کو پڑھے گا وہ بھی بابرکت ہو جائے گا. جب کسی مال میں اللہ برکت دیتا ہے
وہ مال کم ہوتا ہے زیادہ پر پورا ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک غزوے کے دوران پانی ختم ہو گیا، لوگ جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا پانی نہیں ہے، جس کے پاس ہے تو لے آؤ۔ تو کسی کے پاس جو ہے ایک پیالے کے اندر جو تھوڑا سا پانی تھا وہ لے آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں رکھ دیا۔ اب جب پیالے میں وہ دست مبارک رکھا تو انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ سب نے پانی پی لیا، سب نے پانی پی لیا، برتن بھر لیے، اور جب ہاتھ نکالا تو وہ ویسے کا ویسا بھرا ہوا تھا پیالہ۔ تو یہ ہے برکت کہ اللہ تعالیٰ ایسے برکت دے دیتا ہے اس میں کہ وہ چیز ہوتی تھوڑی ہے لیکن پوری بہت ساروں پر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے جو اپنے گھر پر بلایا اور خاموشی سے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے لیے مطلب کھانا تیار کیا گیا، آپ تشریف لے آئیں بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو فرمایا کہ چلو چلو جو ہے فلاں کے گھر جاتے ہیں اور وہاں کھانا کھائیں گے۔ وہ بڑے پریشان کہ جی میں نے تو جا کے اسی لیے کہا تھا کہ صرف آپ کے لیے تیار کی ہے۔ جب وہ گھر گئے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ جی اس طرح کا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، انہوں نے جو کیا ہے تو وہ صحیح کیا ہے۔ ایمان آپ دیکھیں، عقیدہ صحابہ کا، صحابیات کا عقیدہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو آپ جانتے ہیں، آپ نے جو کیا وہ بالکل صحیح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ آ جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ ہانڈی کو ڈھکے رکھنا، اس میں اپنا لعاب دھن مبارک ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے اس سے تقسیم کرنا شروع کیا جاتا ہے اس کھانے کو۔ سب کھانا کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، صحابہ کا پیٹ بھر جاتا ہے، گھر والوں کا بھر جاتا ہے، کھانا پھر بھی بچا ہوا، کھانا ویسے کا ویسا ہے۔ اہل محلہ کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ یہ اہل محلہ کو بھی دے دو، کھانا پھر بھی وہیں کا وہیں ہے۔ تو یہ ہے برکت۔ تو کیا فرمایا کہ بڑی خیر و برکت والا اللہ تعالیٰ، جو اگر چاہے تو بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے، یعنی ایسے باغات رواں ہوں جن کے نیچے نہریں، اور بنا دے آپ کے لیے بڑے بڑے محلات۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایک باغ ہو، آپ کے پاس جو ہے کوئی خزانہ ہو، اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بہتر آپ کو دے دے، ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں ہوں، جنات تجری من تحت الانہار، اللہ چاہے تو ایسا کر دے۔ اور آپ کے لیے کیا کرے، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، قصر، محل، آپ کے لیے ایک محل نہیں کئی محلات اللہ چاہے تو بنا دے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود چاہت ہے کہ نہیں، کیا چاہت ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خازن جنت میرے پاس آیا، رضوان جنت میرے پاس آیا، اور اس نے آ کر مجھے کہا، وہ اپنے ساتھ جو ہے ایک صندوقچی لے کر آیا، اور بڑی وہ نورانی صندوقچی تھی، اس سے نور ٹپک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صندوقچی ہے، اس میں دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں اس کے اندر رکھی ہیں، اور یہ اللہ نے بھیجی ہیں، آپ لے لیں، اور ان کے لینے پر آخرت میں سے آپ کے حصے سے مچھر کے پر برابر بھی کسی چیز کو کم نہیں کیا جائے گا، آپ اس کو لے لیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا، یعنی گویا ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، یعنی مقصد یہ تھا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے رضوان جنت، مجھے ان چابیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رضوان جنت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، اللہ لک، اللہ آپ کا ہے۔ بھائی یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ خود آپ کا ہے، جس کا خود مالک ہو تو اس کے لیے باقی کیا چیز رہے گی؟ اللہ خود کیا فرمایا کہ اللہ لک، اللہ خود آپ کا ہے۔
تو آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو ایسا ہو. بلکہ جب فتوحات ہوئیں صحابہ کرام کے گھروں تک میں جو ہے بڑی ریل پیل ہوئی دولت کی، مال کی، اور جیسے قرآن میں موجود ہے حتیٰ کہ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ مطالبہ تک کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں بھی جو ہے کچھ دنیاوی یہ چیزیں آئیں. تو اللہ نے قرآن میں حکم نازل کر دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ، تمہیں دنیا کی دولت دیتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ پھر. اب تم چاہو تو دنیا کی دولت کو پسند کر لو، چاہو تو میرے ساتھ اسی حالت میں زندگی گزارو. تو تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کے نبی کی رضا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر تک اسی فقر میں رہے. آپ نے کیا فرمایا کہ میں فقر کو پسند کرتا ہوں، مجھے فقر پسند ہے. یہ کیوں آپ نے کیا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ میری امت میں جو آنے والے لوگ ہوں گے، جو اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، ان کی اکثریت غربا کی ہوگی. ان کے لیے نمونہ کیسے ہوگا؟ پھر اللہ نے تو نبی کو نمونہ قرار دیا رہے کے لیے، تو ان کے لیے نمونہ میری ذات ہوگی. جب وہ میری سیرت کو پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے، تو ان کو سہارا مل جائے گا اور وہ خوشی سے اس دین پر عمل کریں گے. اور جو اہل دولت ہوں گے، اہل مال ہوں گے، اہل ثروت ہوں گے مسلمانوں میں، وہ ایسے لوگوں کو جو غریب ہیں، غرباء ہیں، ان کو حقیر نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ کہ اس فقر کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا، لہٰذا وہ ان کی مدد کریں گے. اس لیے کہ مال کا زیادہ ہونا یا مال کا کم ہونا یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے. اللہ کی محبت کی دلیل تو یہ ہے کہ جس میں جتنا زیادہ تقوی ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہی جو ہے اللہ والا ہے. تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بنا دیتا. بل کذبوا بالساعہ، بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں قیامت کو. فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے، یہ آخرت کے منکر ہیں، یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر ہیں، اس لیے یہ ساری حجت بازی کر رہے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ. بلکہ جو قیامت کو جھٹلانے والا ہے، کیا فرمایا؟ ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. کیسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے؟ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب یہ آگ دیکھے گی انہیں دور سے، یعنی اللہ تعالیٰ آگ کے اندر بھی یہ قوت پیدا کر دے گا کہ جب یہ آگ دیکھے گی انہیں دور سے تو وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا. وہ جوش مار رہی ہوگی، چنگاڑ رہی ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب انہیں پھینکا جائے گا اس آگ میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں میں جکڑ کر، تو پکاریں گے وہاں موت کو. یعنی اس آگ میں زنجیروں میں جکڑ کر تنگ جگہ پر پھینکا جائے گا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک تو آدمی جکڑا ہوا ہوگا، اور پھر ایسی تنگ جگہ ہوگی کہ جہاں ہلنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، اس طرح ان کو پھینکا جائے گا. اب وہ وہاں پکاریں گے موت کو، اور کیا کہا جائے گا ان سے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہا جائے گا بدبختو نہ مانگو آج ایک موت بلکہ مانگو بہت سی موتیں. اب ایک موت کو کیا پکار رہے ہو؟ یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ جی یہ موت آ جائے گی، جان ختم ہو جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا. کہا نہیں، اب تو معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اب تو مرو گے پھر زندہ کر دیا جائے گا، پھر مرو گے پھر زندہ کر دیا جائے گا، پھر مرو گے. اب تو کئی موتوں کو تم پکارو. قل اذلك خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، ان سے پوچھیے ذرا بتاؤ یہ بھڑکتی ہوئی آگ بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا؟ فرمایا کہ اب بتاؤ اس بھڑکتی ہوئی آگ کو تم پسند کرتے ہو یا ہمیشہ کی جنت کو پسند کرتے ہو جو متقین کے لیے اللہ نے بنائی؟ مطلب فیصلہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا کام ہے، جو بھی فیصلہ کر لو.
اور فیصلہ کیا کرنا ہے ہم نے، یعنی جس راہ کو ہم نے اختیار کرنا ہے وہی فیصلہ ہمارا۔ اگر اس راہ کو لیں گے تو معاملہ وہ ہے، اور انبیاء کی راہ کو لیں گے تو متقین کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کانت لہم جزاء ومصیرا، ہوگی یہ جنت ان کے اعمال کا صلہ اور ان کی زندگی کا انجام۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے اس میں ہر وہ نعمت ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہوگی۔ دنیا میں انسان کتنا بڑا بن جائے، وہ بادشاہ بن جائے، لیکن اس کی کچھ تمنائیں، کچھ آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جنت ایسی جگہ جہاں ہر آرزو پوری ہوگی۔ یہ صرف جنت ہے جہاں ہر آرزو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، آپ کے رب کی ذمہ وعدہ ہے جس کا ایفا لازم ہے۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کی ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر اس کو خود لے لیا ہے کہ اس وعدے کو انشاءاللہ اللہ ضرور پورا کرے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس روز محشر میں اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اور ان باطل خداؤں کو جنہیں یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، تو اللہ پوچھے گا ان معبودوں سے جن کی دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے، کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو، یا وہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان سارے بتوں کو جمع کر دے گا جن کی عبادت کی جاتی تھی، یا ان سب معبودوں کو اللہ جمع کر دے گا جن کی عبادت کی جاتی تھی، چاہے اللہ کی نبیوں کی عبادت کی جاتی تھی یا اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کی عبادت کی جاتی تھی، ان سب کو جمع کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا ہے یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے؟ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے ہر عیب سے، ہمیں یہ بات زیبا نہ تھی کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی غیر کو دوست، ہم نے تو تجھے اپنا دوست بنایا، ہم کسی اور کو دوست کیوں بنائیں؟ جب ہم نے تجھے اپنا دوست بنایا ہے، کسی اور کو بنایا ہی نہیں، تو پھر ہم کسی کو یہ کیوں کہیں گے کہ تم ہماری عبادت کرو؟ ہم نے تو خود تیری عبادت کی ہے، ہم نے سب کو دعوت بھی یہ دی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب ان لوگوں نے جو طرز عمل اختیار کیا تو کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی وہ اللہ والے، وہ نیک بندے کہیں گے، لیکن تو نے آرام و آسائش عطا کی انہیں اور ان کے آبا کو، ان کو آسائش دی، زندگی کے اندر راحتیں دیں، ان کے آبا و اجداد کو بھی دی، یہاں تک کہ انہوں نے بلا دیا تیری یاد کو، اس مستی میں یہ تجھ سے غافل ہو گئے، تیری یاد سے غافل ہو گئے، اور یوں وہ لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ ہم نے تو کبھی ان کو نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، اللہ کے جتنے نبی آئے سب نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ والوں نے ہمیشہ کیا تعلیم دی؟ یہی تعلیم دی کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم بھی اللہ اللہ کرو تو اللہ مل جائے گا۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ کہاں ملے گا؟ پھر تو اللہ نہیں ملے گا، پھر تو شیطان ملے گا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اے کفار تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو کہ یہ دیکھو انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا۔ تم کہتے ہو کہ جی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں ان کو۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، پس اب نہ تم اپنے سے عذاب کو پھیر سکتے اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جس نے ظلم کیا تم میں سے تو ہم چکھائیں گے اسے عذاب بڑا۔ جس نے ظلم کیا اس کو عذاب چکھایا جائے گا۔ اب وقت نہیں ہوگا کہ اب ہمیں مہلت ملے۔ مہلت کی جو اللہ نے گھڑی دی ہے وہ یہی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اس میں اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لگا دیا، تو راحتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور اگر اس زندگی کے اندر، اس مہلت کے اندر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر ہم کتنا بھی چاہیں گے
تو پھر جو ہے کچھ نہیں ہو سکے گا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور چلا پھرا کرتے تھے بازاروں میں. یہ جواب دیا ان کا جو پہلے اعتراض تھا نا کہ جی کیسا رسول ہے کہ جی چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے, وہ چلا پھرا کرتے تھے بازاروں میں بھی, ان کی بیوی بچے بھی تھے, وہ بھی زندگی ایسے گزارتے تھے جس طرح ہمارے یہ حبیب علیہ السلام گزار رہے ہیں. ان پر تمہیں اعتراض نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی تھے, وہ بھی یہ جانتے تھے کہ انہوں نے زندگی اسی طرح گزاری ہے, تو ان پر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ جتنے رسول بھیجیں وہ سب یہ کام کیا کرتے تھے, اور ہم نے بنا دیا تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش. بات یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں آزمائش بنا دی, یعنی نبی کے لیے کافروں کو آزمائش بنا دی ہے, اسی طرح کافروں کے لیے نبی کو آزمائش بنا دیا, اسی طرح مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کو آزمائش بنا دیا, کافروں کے لیے مومنوں کو آزمائش بنا دیا. یا اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ حالت دی ہے, کسی کو دولت دی ہے, کسی سے دولت کو چھینا, یہ سب آزمائش ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سب کیا ہے؟ آزمائش ہے. اب اس آزمائش میں کیا کرنا ہے؟ اتصبرون, کیا تم اس آزمائش میں صبر کرو گے؟ اب یہ بات ہے کہ اب اس میں صبر کو جو ہے تھامے رکھنا ہے. کس طرح صبر کرنا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو حقیر نہ جانے, اس کا یہ صبر ہے. اس کا صبر کیا ہے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو, جس کو کم دولت دی ہے, جس کو اللہ نے کم مال دیا, اس کو حقیر نہ جانے. اور اللہ نے جس کو کچھ بھی نہیں دیا ہے, جس کے پاس مال دولت نہیں ہے, اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا مال ہے, دولت ہے, وہ ان سے حسد نہ کرے. یہ اس کے لیے صبر ہے, یہ اس کے لیے آزمائش ہے. تو جو اس پر پورا اتر جائے وہ کامیاب ہے. اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس میں کامیابی کا ایک عمل ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی. فرمایا کہ اس میں کامیابی اس طرح حاصل کر سکتے ہو کہ جب تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, تمہیں نظر آئے کوئی زیادہ تم سے حسن میں زیادہ ہے, مال میں زیادہ ہے, اولاد میں زیادہ ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے, تو اس وقت تم نظر دوڑاؤ اپنے سے نیچے والے پر جو تم سے نیچے والا ہے, تو معاملہ صحیح رہے گا. لیکن اگر تم نے نیچے والے کو دیکھنے کے بجائے اوپر ہی دیکھتے رہے تو پھر ناشکری پیدا ہوگی. شکر کب پیدا ہوگا؟ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.